الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ کچھ بات اس پر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ اس آیت پر آج بات مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکنے والوں کے ساتھ، یا جھکنے والوں کے ساتھ، یا خشوع خضوع کرو خشوع خضوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرما کر کے کہی ہے۔ یہ جو حکم ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یہ حکم کس کو ہے؟ بنی اسرائیل کو، جیسے کہ پیچھے کے مضمون سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل پر محمدی شریعت آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، کیا بنی اسرائیل پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا جو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، کیا پہلے ان پر یہ دونوں احکام نہیں اترے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس کا جواب دیا ہے، وہ ہے نا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، آگے کیا ہے؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ زکوٰۃ کا اور نماز کا دونوں احکام بنی اسرائیل پر پچھلی امتوں کے اندر بھی تھے، گزشتہ انبیاء کرام جو ان پر آتے تھے، تو یہ دونوں احکام ساتھ ساتھ ان امتوں پر بھی، اس قوم پر بھی لے کر آتے تھے۔ ہاں، ان کی عبادت میں اور ان کی نمازوں میں کیفیات الگ ہو سکتی ہیں، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، نماز لمبی اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، وقت بھی الگ ہو سکتا ہے، تعداد بھی الگ ہو سکتی ہے، ہم پر 5 ہے، ان پر کم ہو یا زیادہ، ہم پر چھوٹی سی ان پر اور زیادہ لمبی ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا خلاصے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر میں فرشتے ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے بتاؤ بنی اسرائیل کی نماز کیسی تھی اور کتنی لمبی تھی، جب فرشتے ہم سے نہیں پوچھیں گے تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ ہاں نماز کا زکوٰۃ کا کانسیپٹ ان کے یہاں بھی تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم کیوں دیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر دراصل نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو پیچھے نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، یہاں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جماعت سے نماز پڑھو، سب جھکیں گے تم بھی ان کے ساتھ جھکو۔ تو یہاں پر رکوع جو نماز کے اندر ایک خاص حیت ہوتی ہے، بندہ رکوع میں جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اس حیت کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل نماز مراد لی ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ ہے قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن الفجر کا لفظ کہہ کر مکمل نماز فجر مراد لی۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے طریقہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ خاص چیز کی طرف اشارہ کر کے اس کی مکمل حیت بیان کر دی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف رکوع کا لفظ کیوں کہا؟ رکوع کا لفظ کہہ کے نماز مراد لی ہے نا، یہاں پر سجدے کا لفظ بھی تو کہا جا سکتا تھا، واسجدوا مع الساجدین، ہے نا، قیام کا لفظ بھی کہا جا سکتا تھا، کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ رکوع کا لفظ کیوں کہا، خاص یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو علماء نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، یاد کر لیں۔ جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے یہاں نماز تو تھی، سجدہ بھی تھا، لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان سب پر نماز تھی، لیکن رکوع کسی نماز میں نہیں تھا، کسی کی بھی شریعت میں رکوع نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تحفے کے طور پر رکوع دیا ہے۔ رکوع کی جو عبادت ہے نماز کے اندر جو ہم رکوع کرتے ہیں، یہ حیت، یہ طریقہ پچھلی کسی امت کی کسی نماز میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص گاڈ گفٹڈ ہے، یہ خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سورۃ فاتحہ یہ وہ سورت ہے ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی سبع المثانی، کہ سورۃ فاتحہ جیسی سورت اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل فرمائی ہے نہ انجیل میں نازل فرمائی ہے، خاص مجھے ملی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ اس امت کو تحفے کے طور پر ملی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رکوع جو ہے یہ بھی اس امت کو خاص
تحفے میں ملا ہے. تو یہودی کہہ سکتے تھے, نصارہ کہہ سکتے تھے ہم تو اپنے طریقے پر عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, رکوع کے ساتھ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, ایمان لاؤ اور ان کے جیسی نماز پڑھو. کیا خوبصورت انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسی نماز یہ پڑھتے ہیں ویسی نماز پڑھو. اپنے طریقے سے تم میری عبادت کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی, وہ مانی نہیں جائے گی. جیسے یہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں نا رکوع کر کے, ویسے تم لوگ میری عبادت کرو رکوع کر کے. اب یہاں پر باجماعت نماز کا بھی حکم ہے کہ باجماعت نماز پڑھو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں گے تو کیا ہو جائے گا, جماعت بن جائے گی. تو جماعت کے کچھ احکام ہیں, کچھ مسائل ہیں, وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی